حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی خود عہدہ کا مطالبہ کرتا ہے ہم اس کو منصب نہیں دیں گے. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سی ایس ایس کا امتحان، اور سی ایس ایس کے امتحان کا اس سے کیا لینا دینا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے خود عہدہ مانگے گا ہم اسے کسی عہدے پر فائز نہیں کریں گے. اس زمانے میں معاملات جو تھے وہ ایک ڈیفرنٹ نظام کے تحت چل رہے تھے کہ لوگ اس منصب کے اہل بھی نہیں ہوتے تھے، تب بھی نبی علیہ السلام سے کوئی منصب ڈیمانڈ کر لیا، ایون اہل بھی ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے، اور جسے بغیر عہدہ مانگے ہوئے عہدہ ملے گا اس کی مدد بھی کی جائے گی، خلیفہ کی طرف سے بھی اور اللہ کی غیبی تائید بھی ہوگی. بیسیکلی ان چیزوں سے دنیاوی عہدوں کی لالچ سے روکا گیا ہے. یہ ہے. باقی رہ گیا سی ایس ایس کا امتحان، تو یہ ایک تعلیم والا معاملہ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو تیار کیا، وہ اس زمانے کا سی ایس ایس ہی تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ ہی کو تو بڑے عہدوں پہ لگایا نا. چیف جسٹس آف شام لگایا ابو درداء کو، چیف جسٹس آف عراق لگایا ابن مسعود کو، اور چیف جسٹس آف حجاز مکہ مدینے میں سیدنا علی کو. تو وہ نبی علیہ السلام کا جو سی ایس ایس پاس کیے ہوئے تھے. پھر رومن امپائر گری تو گورنر ابو عبیدہ ابن جرح کو وہاں پہ لگایا، اور اس میں پلی انہوں نے یہی لی کہ یہ رسول اللہ کی صحبت انہیں زیادہ حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ماڈرن فارم میں ایک کورس کی شکل دی گئی ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے گزرے وہ ہیومن مینجمنٹ بہتر جانتا ہے، گورنمنٹ کے معاملات بہتر چلا سکتا ہے. لہٰذا یہ وہ معاملہ نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ اس حدیث کو اس پہ بھی لگاتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں عہدہ دیا جائے. وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے نہیں، عوام سے کر رہے ہیں. تو یہ تو سنت ہے. خلفائے راشدین کی جو بیعت ہوئی ہے، خصوصاً سیدنا علی کی بیعت، وہ تو پبلکلی ہوئی ہے نا. سب لوگ بیعت کرتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. اسی بنیاد پہ چنا گیا نا. اس سے پہلے جو چنے گئے وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے تائید حاصل تھی، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ظاہر ہے صحابہ میں سب سے بلند مرتبے کے لوگ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آج کے دور میں کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا جس کے اوپر اس طرح کے منصب کے اوپر فائز کیا جائے گا. تو یہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے عہدہ نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہم میں سے کون اہل ہے کہ اسے اس عہدے کے لیے چنا جائے. اور جب عوام کہتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر یہ ہونا چاہیے، تو وہ عوام نے چنا ہے اسے. حضور کے کیس میں یہ ہے کہ حکومت بن چکی ہے، آپ علیہ السلام لیڈر ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے فلاں جگہ آپ وزیر لگا دیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا کہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا. یا جب آپ کے پاس نیو مسلم کے قافلے آتے تھے تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ تم میں سے کون بہتر ہے جس کو ہم تمہارا امیر مقرر کریں، بعد میں اس سے کمیونیکیشن ہو. مشورے کے بعد لگاتے تھے. جو بندہ واقعی اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں آپ نے یہ نہیں کہ کسی بھی للو پنجو کو لگا دینا ہے، واقعی جو بندہ اہل ہوتا تھا اس کو لگایا جاتا. اور اگر کوئی شخص اہل ہو اور وہ عہدہ ڈیمانڈ کرے، اور اس کی محبت، عہدے کی محبت اس لیے ہو کہ امت صحیح راستے پہ آ جائے، تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. 6 رکنی جو کمیٹی بنی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی کی خواہش تھی کہ مجھے خلیفہ چنا جائے حضرت عمر کے بعد. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں لوگوں کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو یہ خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے. سورہ یوسف میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو بادشاہ سے کہا تھا نا کہ مجھے تم اپنا وزیر خوراک رکھ لو، میں امانت دار بھی ہوں اور میں اس معاملہ فہمی بھی زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت یوسف نے جو عہدہ مانگا تو کیا لالچ کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنی کمپیٹنسی جانتے تھے، اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا. سیدنا علی بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں حکومتی معاملات کو بہتر چلا سکتا ہوں، اس لیے سسٹم میرے حوالے کیا جائے. بہرحال ان کے حوالے اس وقت کیا گیا جب سسٹم اتنا بگڑ چکا کہ سیدنا علی شہید ہوئے اور وہ سسٹم دوبارہ اس راستے پہ آ نہیں سکا. تو اس طرح کی عہدے کی لالچ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے اور پھر وہ چلاتا ہے بالکل صحیح طریقے سے، تو ایسے شخص کو تو پھر فرنٹ سے آ کے لیڈ کرنا چاہیے. پھر اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا جی میں تو منکسر المزاج ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھوں گا، حکومت پہ جو مرضی ہوتا رہے، میں اللہ کو جواب دے ہوں، صرف تم اپنے معاملات دنیا کے لے کے چلو. نہیں، حضرت علی نے یہ تو نہیں کیا.
اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے وہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن شرط کے ساتھ کہ بھئی یا گوشہ نشینی ہوگی یا انصاف ہوگا۔ اس وقت تو سب نے کہا جی آپ انصاف ہی کریں، ان کا اگر انصاف نہیں تم مانو گے تو پھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ چلتا رہا، اب بھی طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، میں اس کا سب آرڈینیٹ بن جاؤں گا، کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا یہ معاملہ اب جو بگڑ گیا بنو امیہ کے گورنر کی وجہ سے، یہ میرے گاٹے فیٹ ہوگا، اور پھر بعد میں کیا بھی لوگوں نے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص کو منصب سنبھالتا ہے تو وہ اس کو لالچ نہیں کہا جائے گا۔